کائنات کی سب کتابوں میں عظمت والی ہے۔ تو جو عظمت والی عورت ہوتی ہے وہ خود اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، اور شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو، سب کو چاہیے اپنی عورتوں کو یہ محبت سے سمجھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے دوستو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ اگر 100 عورتیں ہیں تو اس میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور 99 عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں رہنے والی عورتیں کم ہوں گی مردوں کے مقابلے میں، اور جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ یہ ایک حدیث۔ اب دوسری حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں بیشتر فقراء کو پایا، اور جہنم کو دیکھا تو اس میں زیادہ عورتوں کو پایا، کہ جہنم میں عورتیں زیادہ اور جنت میں زیادہ فقراء غریبوں کو دیکھا۔ جو یہاں کمزور ہیں، ماڑے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو غریب جنہوں نے یہاں دکھوں میں زندگی گزاری ہے، پیسے والے لوگوں سے غالباً 5000 سال یا 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ دنیا میں بھی دکھوں میں رہے، آج بھی دکھوں میں رہیں، تو پھر ہماری رحمت کس لیے ہے؟ جاؤ غریبو، دنیا چ بھی تسی پریشان ساج ہون چپ کر کے جنت چلے جاؤ۔ تیسری حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کہ خدا کی ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی؟ تو آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اب ایک مرد ہے، دن رات بیچارہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، دھکے کھاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لا کے دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو عورت عزت نہیں دیتی، اس کا احترام نہیں کرتی۔ جب لڑتی ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں نے سکون نہیں ملیا، میں اپنے ابا کے گھر میں یہ کھاتی تھی، یہ پہنتی تھی، چاہے وہاں سوکھے ٹکڑے بھی نصیب نہ ہو، یہاں شوہر کو ضرور سنا دے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، کہ ان کے احسانات کی ناشکری کرتی ہے، کہ تم پوری زندگی احسان کرتے بھی رہو گے تو وہ تم سے راضی نہیں ہوگی۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ میں پیارے آقا علیہ السلام آپ کے ساتھ تھا، عید کا دن تھا، آپ نے بغیر اذان اور اقامت کے خطبے سے پہلے نماز پڑھی، کہ عید والے دن اذان نہیں ہوتی، یعنی نماز عید کے لیے اقامت بھی نہیں ہوتی اور اذان بھی نہیں ہوتی، اور عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جمعے کی نماز خطبہ پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹیک لگائی۔ اب وہ کتنا حسین خطبہ ہوگا، اس پہ ذرا غور کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوتا ہوگا۔ واہ بلال، تیرے صدقے، تیرے پیار کے صدقے، تو کتنا پیارا غلام ہے، مدنی ماہی تجھ سے ٹیک لگا کے میری وحدانیت بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ تقوی کا درس دے رہے ہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری کے بارے میں سبق پڑھا رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر عورتوں کی جانب آپ تشریف لے گئے، ان کو واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم صدقہ خیرات کیا کرو۔ مردوں سے عورتوں کی طرف گئے اور فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ و خیرات کیا کرو، اس لیے کہ تم جہنم میں زیادہ جلنے والی ہو۔ عورتوں کے بیچ میں سے ایک ضعیف کمزور اٹھی، فرمایا کہ جس کے گال پچکے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں راوی کس قدر گفتگو کرتے ہیں کہ اس بوڑھی تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی، گال پچکے ہوئے تھے، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس وجہ سے عورتیں جہنم میں ہوں گی؟ تو آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ کہ تم عورتیں شکایت بہت کرتی ہو، شکایتیں کرتی رہتی ہو اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ بس عورتیں اپنے زیور اتارنے لگی، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا بچھایا اور عورتوں نے اپنے زیور ڈالنے شروع کر دیے، یعنی اللہ کے نام پہ خیرات کرنی شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتیں شکایتیں بہت کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو اپنے شوہروں کی، تو پھر ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ تم صدقہ و خیرات زیادہ کرو تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اب عورتوں نے، حضرت بلال فرماتے ہیں، حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت بلال کے اس کپڑے میں ہم لوگوں کے ہم نے بندے بھی، عورتوں کے بندے بھی، کانوں کی بالیاں بھی دیکھی کہ اللہ کے خوف سے ڈر گئی، جہنم سے ڈر گئی کہ مولا جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا ہم معافی مانگتی ہیں، ہم تیرے نام پہ یہ جو سونا ہے یہ بھی خیرات کرتے ہیں، یہ بھی خیرات کر دیتی ہیں۔ تو دوستو یہ جو صدقہ و خیرات ہے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بلاؤں سے نجات ملتی ہے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، تمام مومنوں کی امی جان، آپ کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور کی گٹھلی ہی صحیح وہ بھی خیرات کرو تو جہنم سے بچو گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 2 نفل پڑھو، یہ فرمایا کہ اگر کھجور کی گٹھلی بھی ہے تو وہ بھی صدقہ دے دو، اسے بھی اپنے پاس نہ رکھو، کیونکہ یہ جہنم سے بچنے کا سامان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آج کے سبق میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال دے کے عرض کروں گا کہ اگر ہم اتنے پیسے خود
اپنی بیماریوں پہ لگا لیتے ہیں، اس سے بہتر یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ پیسے بیمار ہونے سے پہلے جب ٹھیک ہے اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیا کریں؟ بعد میں اگر ہم نے ہزاروں یا لاکھوں لگانے ہیں تو ہر ہفتے میں اپنے بیوی بچوں کا صدقہ دیتے رہیں۔ ہفتے روز ہو سکے تو روز دیں، روز نہ کر سکے تو ہفتے بعد دیں، ہفتے بعد نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں اپنا صدقہ دیں، جتنی ہمت طاقت ہو۔ اب اس کو اچھی طرح پھر سمجھ لیجئے، صدقہ کیا ہے؟ انڈے لے کے قبرستان میں ڈال دینا، رستے میں پھینک دینا، مسر لے کے ڈال دینا، یا کوئی دالیں لے کے وہ ڈال دینا، مرغی لے کے کوڑے پہ چھوڑ دینا قبرستان۔ بھئی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے غریب بہن بھائیوں میں دیکھیں کون غریب ہے، محتاج ہے، غریب ہے، یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، بے سہارا ہے، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، چپ کر کے اس کی جا کے مدد کریں، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے۔ اپنے ان غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، اگر انہیں سردی ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے تو چپ کر کے کپڑے لے کے جا کے دے دیں۔ جوتی، یہ پتہ ہے یہ بچے اتنے ہیں، ان کے کمانے والا کوئی نہیں، بچے چھوٹے ہیں، سردی ہے، جرابیں لے کے بھیج دیں، جوتی لے کے بھیج دیں، نہیں تو پیسے ان کو دے دیں کہ بہن یا بھائی یہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لیں۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں بیمار ہے، بے سہارا ہے، ہم جا کے اس کی مدد کر دیں، کوئی پھل بھی لے جائیں، عیادت بھی کریں اور چپ کر کے اس کی مٹھی میں دے دیں، بھائی آپ بیمار ہو اور کام پہ نہیں جا رہے، لہٰذا ان پیسوں سے اپنے لیے کوئی پھل، کوئی گوشت وغیرہ لے آنا تاکہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، یہ ہے صدقہ۔ اور غریب کی مدد کرنے کا نام صدقہ ہے۔ سری لے لے سٹ دیتی، پھپھرے لے لے سٹ دیتے، اوجری لے لی سٹ، یہ صدقہ میرے بھائیوں نہیں ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، کیونکہ انسانوں کا ہم پہ حق ہے، انسانوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ان کی مدد کرنے کا نام صدقہ و خیرات ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ خدا کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، اب اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ فرمایا تم صدقہ کرنا شروع کر دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ جہنم سے پردہ ہے، حجاب ہے۔ صدقہ دیتے رہو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ درمیان میں یہ پردہ آ جائے گا، یہی صدقہ پردہ بن کے سامنے جہنم کے آ جائے گا کہ مولا یہ تو تیرے نام پہ مجھ سے پیار کرتا رہا ہے، اب یہ بندہ جہنم میں جائے گا، مولا میں نہیں جانے دوں گا۔ کہ مدد کرنا، کسی کی بھلائی کرنا، اور حدیث میں اکثر عرض کرتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنا ہے۔ سب سے افضل، نماز سے افضل عمل، روزے سے افضل عمل، حج سے افضل عمل، زکوٰۃ قربانی سے افضل عمل ہے اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنا۔ اچھا، اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو پیسے سے مدد نہیں کر سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے فرمایا دعا بھی رد البلا ہے۔ دعا بھی رد البلا، بلاؤں کو رد کر دیتی ہے۔ اللہ نے ہاتھ تو دی ہے نا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، اپنے لیے پوری امت کے بھلے کی دعا کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے اور قریب کر دیتا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ رستے سے کانٹے کو اٹھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ رستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، آپ نے دیکھا
اس کو اس لیے ہٹا دیا کسی اور کو چوٹ نہ لگ جائے، کوئی موٹر سائیکل سے پھسل نہ جائے، کسی کی گاڑی پنچر نہ ہو جائے، پتھر کو ہٹا دیا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اور قریب کر دو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم رستے میں جا رہے ہو، تمہارے پاؤں میں جو کانٹا چبھ گیا ہے تو اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں ٹھوکر لگ گئی، اندھیرے میں یا اجالے میں جا رہے تھے، پتھر سے ٹکرا گئے، ٹھوکر لگی، فرمایا تب بھی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، پر ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جہنم سے چھٹکارا ہے، صدقہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ تو شیطان جو ہوتا ہے وہ عورتوں کو صدقہ کرنے کی طرف نہیں جانے دیتا، عورتوں کو اس طرف نہیں جانے دیتا، کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے۔ جب اس نے کسی کو گمراہ کرنا ہو، برباد کرنا ہو، تو وہ عورت کے روپ میں آ کے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ تو شیطان عورتوں کو صدقے کی طرف نہیں جانے دیتا، تو اس لیے عورتوں کو چاہیے ہم ان کا ذہن بلکہ خود پیسے دے دیا کریں کہ یہ آپ پیسے لے لو، تو وہ جو آپ کی بہن ہے وہ بیچاری بیوہ ہے، تو آپ خود جی پروفیشنل لوگ ہوتے بیکاری جو کھڑے ہوتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بیکاری مانگنے والے ہیں نا وہ کاروباری ہیں، اگر کبھی آپ ان کی تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا ایسا گھر ہمارا بھی نہیں ہے جیسا ان کا آلہ بنا ہوا ہے، تو وہ کاروباری ہیں۔ ہاں اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلا جو حق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے خاندان میں دیکھو، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھو، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھو، کیوں ان کے بارے میں ہمیں حکم بھی دیا گیا، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ اگر رستے میں آپ دیکھتے ہیں واقعی کوئی بوڑھا شخص ہے، کمزور ہے، معذور ہے، حقیقتاً وہ مستحق ہے، آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ واقعی مجبور ہے، تو پھر اس کی مدد کر دیں، دل سے بھی کچھ فیصلہ لینا ہے۔ اور اگر جو کاروباری ہیں ان کو دینا بھی گناہ ہے، ان کو دینا بھی گناہ ہے، تو اس میں آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا پیسہ جو جائے وہ اس جگہ پہ جائے کہ جہاں کوئی مستحق تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس سے اور میرے بھائیوں کے ذہن میں بھی یہ مسئلہ آ گیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں عورت خیرات کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور کثرت سے روزے رکھتی ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت ہے، وہ نماز روزہ کرتی ہے مگر اتنا وہ زیادہ نہیں ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی مگر اتنا وہ زیادہ نہیں ہے، مگر اخلاق کی بہت اچھی ہے، اخلاق اس کا بہت اچھا ہے، ہر کسی سے ادب سے گفتگو کرتی ہے، اس کے الفاظوں میں بے حیائی نہیں ہوتی، اس کے الفاظوں میں بے ادبی نہیں ہوتی، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ اور اسی طرح مردوں کے بارے میں بھی کہ مرد جس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے وہ جہنمی، اور جس کا اخلاق بہت اچھا ہے وہ جنتی ہے۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔